اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کریکٹرسٹکس آف سوشل نارمز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے کچھ کریکٹرسٹکس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، یعنی ان کے بارے میں ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا ہے۔ یعنی ہمارا جو ٹاپک ہے کریکٹرسٹکس آف سوشل نارمز، اس میں ہم نے سب سے پہلے سوشل نارمز اور یونیورسل اس کریکٹرسٹک کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد اس کا جو دوسرا ہے سوشل نارمز آر ریلیٹڈ ٹو دا فیکچوئل آرڈر، اس کریکٹرسٹک کو بھی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ اس کے بعد اس کا جو تیسرا کریکٹرسٹک ہے وہ ہے نارمز اور انکارپوریٹ ویلیو ججمنٹ، اس کو بھی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ اس کے بعد اس کا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے نارمز آر ریلیٹو ٹو سچویشنز اینڈ گروپس، اس کو بھی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ یعنی آپ کو یہ پورا پتا ہوگا کہ ہم نے اس کے 4 پوائنٹس کو ڈسکس کیا سو فار ایز کریکٹرسٹکس آف سوشل نارمز آر کنسرنڈ۔ تو آج ہم اس کا 5th کریکٹرسٹک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ 5th کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ وہ ہے نارمز آر ناٹ آلویز اوبیڈ بائی آل۔ نارمز آر ناٹ آلویز اوبیڈ بائی آل، یہ اس کا 5واں کریکٹرسٹک ہے۔ کس کا؟ جو سوشل نارمز ہے، سوشل نارمز کا یہ 5واں کریکٹرسٹک ہے۔ اور جو یہ نارمز آر ناٹ آلویز اوبیڈ بائی آل، یعنی جو نارمز ہوتے ہیں، جو یہ معمولات ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر ایک کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جو نارمز ہوتے ہیں، جو معمولات ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر ایک کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی یہی وی کین سے دیٹ نارمز آر ناٹ آلویز اوبیڈ بائی آل، یعنی جو نارمز ہوتے ہیں وہ اکثر اور بیشتر سارے لوگ اوبے نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھو پیارے بچوں کس طرح سے اٹ از رانگ ٹو ازیوم دیٹ پیپل ان اے سوسائٹی اوبے آل دا نارمز آلویز، یعنی یہ اٹ از رانگ ٹو ازیوم، یہ قبول کرنا غلط ہوگا کہ جو دیٹ پیپل کے جو لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں، وہ ہر نارمز ہر وقت اکثر بیشتر اوبے کرتے ہیں۔ یعنی ہر وقت لوگ سارے نارمز کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ ہر وقت جو لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں وہ ہر وقت نارمز کو اوبے نہیں کرتے ہیں، فالو نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی سم اوبے سم نارمز ایٹ سم ٹائمز، یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کچھ وقت کے لیے کچھ نارمز کو اوبے کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اور ڈس اوبے اور اگنور سم ادرس ایٹ ادر ٹائمز، یعنی کچھ دوسرے وقت میں جو کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ نارمز کو ڈس اوبے کرتے ہیں یا ان نارمز کو وہ اگنور کرتے ہیں۔ ٹھیک، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ از رانگ ٹو ازیم، یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں وہ ہر وقت سارے رولز کو فالو کرتے ہیں، یعنی ہر لوگ نارمز کو اوبے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کچھ نارمز کو کچھ وقت میں اوبے کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو ڈس اوبے کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں۔ یا ایون ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایون دوز ہو نارملی ریسپیکٹ اینڈ اوبے نارمز، یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو نارملی ریسپیکٹ کرتے ہیں نارمز کی یا جو نارملی اوبے کرتے ہیں نارمز کی، میں گو اگینسٹ سم نارمز ان سم پرٹیکولر سچویشنز، یعنی کبھی کوئی جب پرٹیکولر سچویشن ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نارملی جو نارمز ہوتے ہیں سوسائٹی میں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، وہ ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کو اوبے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ کسی پرٹیکولر سچویشن میں کچھ نارمز کے خلاف بھی جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کسی پرٹیکولر سچویشن میں کبھی کوئی ایسی حالت ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے، اس وقت اس سچویشن میں وہ ان کچھ نارمزوں کے اگینسٹ بھی جاتے ہیں، ان کے خلاف بھی جاتے ہیں۔ اور if everyone always did the right thing، اگر ہر ایک جو سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ ہر وقت
اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، ہر وقت وہ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، سوسائٹی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ یا آؤٹ سائڈ دا سوسائٹی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہر جگہ وہ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، ہر وقت اور ہر جگہ وہ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، آلویز تو کیا ہوگا اس سے؟ there would be no need to have rules or laws. تو وہاں پر جو لاز اینڈ رولز ہیں یا جو نارمز ہیں ان کی ضرورت پھر نہیں ہے اگر وہ ہر وقت اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک، تو یہ اس کا 5th کیریکٹرسٹک تھا. اس کے بعد اس کا جو 6th کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے نارمز ویری وتھ سینکشنز. جو نارمز ہوتے ہیں، جو قاعدے ہوتے ہیں، جو معیارات ہوتے ہیں وہ ویری ہوتے ہیں. نارمز ویری وتھ سینکشنز. ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو پابندیوں کے ساتھ ہی معیار مختلف ہوتے ہیں، یعنی پابندیوں کے ساتھ، جس کو آپ سیکشنز بولتے ہیں، پابندیاں جس کو ہم بولتے ہیں، جو پابندیاں ہوتی ہیں پابندیوں کے ساتھ ہی معیار مختلف ہوتے ہیں. یعنی جو نارمز اور سینکشنز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. تو کس طرح سے دیکھو، نارمز آلسو ویری ان دا کائنڈس آف سینکشنز that are attached to the violation of norms. یعنی جو نارمز ہوتے ہیں وہ بھی ویری ہوتے ہیں. کس میں؟ جو کائنڈس آف سیکشنز ہیں، جو پابندیوں کی جو قسمیں ہیں وہاں پر بھی جو نارمز ہوتے ہیں وہ ویری ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ ایک وہ اٹیچڈ ہوتے ہیں وائلیشن آف نارمز. یعنی جو خلاف ورزی کرتے ہیں نارمز کی، ان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. جو نارمز ہوتے ہیں وہ ویری ہوتے ہیں سیکشنز کے ساتھ. ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں کس طرح سے جو نارمز ہوتے ہیں اور جو سینکشنز ہوتے ہیں وہ گو ہینڈ ان ہینڈ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلتے ہیں، کیونکہ جو پابندیاں ہیں اور جو قاعدے ہیں، جو معیارات ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. ایک دوسرے کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. جب ہم نارمز اور سینکشنز کو مطلب پابندی کے ساتھ چلائیں گے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اچھا کر سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نارمز جو ہوتے ہیں، نارمز آر دا گروپس رولز آف پراپر بہیویئر. یعنی جو نارمز ہوتے ہیں وہ گروپس رولز ہوتے ہیں. جو پراپر بہیویئر ہوتا ہے لوگوں کا سوسائٹی میں، جو لوگوں کا پراپر بہیویئر ہوتا ہے سوسائٹی میں، وہاں پر ہم نارمز کو گروپس رولز مانتے ہیں. اور جو سینکشنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں گروپس پنشمنٹ فار وائلیشن آف دا نارمز. یعنی کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے جو نارمز کی خلاف ورزی کرتا ہے، پھر اس کو باضابطہ طور اس کو پنشمنٹ دی جاتی ہے. جس نارمز مطلب اگر وہ نارمز کے خلاف جاتا ہے پھر اس کو اس کے حساب سے پنشمنٹ ملتی ہے، سزا ملتی ہے کہ آپ اس نارمز کے خلاف کیوں چلے گئے. ٹھیک، اور جو سینکشنز ہوتے ہیں یہ ریوارڈز ہوتے ہیں. ان کو آپ ریوارڈز بھی کہہ سکتے ہو، ان کو آپ پنشمنٹ بھی کہہ سکتے ہو، کیونکہ جو مطلب جو سینکشنز ہوتے ہیں ان کا اکثر بیشتر استعمال کیا جاتا ہے. کس لیے؟ ٹو انفورس دا نارمز ان سوسائٹی، نارمز کو سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے. یعنی جو سینکشنز ہوتے ہیں یہ وہ ریوارڈز ہوتے ہیں یا یہ وہ پنشمنٹ ہوتا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے نارمز کو سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا انفورس کرنے کے لیے. ٹھیک، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دے آر یوزڈ ٹو انفورس اور پرسیوڈ این انڈیویجول اور گروپ ٹو کنفرم ٹو سوشل ایکسپیکٹیشنز. یعنی ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، سینکشنز کو استعمال کیا جاتا ہے، انفورس کیا جاتا ہے، پرسیوڈ کیا جاتا ہے این انڈیویجول اور گروپ، ایک انڈیویجول کے لیے، ایک گروپ کے لیے، تاکہ وہ کنفرم ہو جائے جو سوشل ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ان چیزوں پر برقرار رہے، وہ چیزیں برقرار رہیں سوسائٹی میں ایک انڈیویجول کے ذریعے یا ایک گروپ کے ذریعے. ٹھیک، اور جو ریوارڈز ہوتے ہیں، ریوارڈز میں انکلوڈ ریوارڈز میں اسمائلز بھی انکلوڈ ہوتی ہے، اپروول
بھی انکلوڈ ہوتا ہے, پریز بھی انکلوڈ ہوتی ہے, اپریسیشن بھی انکلوڈ ہوتی ہے, منی بھی انکلوڈ ہوتی ہے, پریسٹیج بھی انکلوڈ ہوتا ہے. یہ چیزیں تب آپ کو حاصل ہوں گی. اسمائل بھی آپ کو حاصل ہوگی, اپروول بھی آپ کو حاصل ہوگا, پریز بھی آپ کو حاصل ہوگی, اپریسیشن بھی آپ کو حاصل ہوگی, منی بھی آپ کو حاصل ہوگا, پریسٹیج بھی آپ کو حاصل ہوگا. لیکن جب آپ نارمز اور سیکشنز کے ساتھ چلیں گے, یہ تب چیزیں آپ کے اندر حاصل ہوں گی. تو یہ تھا 6th کیریکٹرسٹکس آف سوشل نارمز, دیٹ از نارمز ویری وتھ سینکشنز. اور اس کے بعد اس کا جو آخری اور 7th کیریکٹرسٹک ہے سوشل نارمز کا, وہ ہے نارمز آر نارملی internalized by the people. Norms are normally internalized by the people. یعنی جو نارمز ہوتے ہیں وہ عام طور پر لوگوں کے ذریعے, یعنی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں عام طور پر لوگوں کے ذریعے معمولات کو اندرونی بنایا جاتا ہے. معمولات کو, جو معمولات ہوتے ہیں وہ اندرونی بنائے جاتے ہیں عام طور پر. ٹھیک, ہم یہی کہہ سکتے ہیں. یعنی نارمز آر نارملی انٹرنلائزڈ بائی دا پیپل, یعنی لوگوں کے ذریعے ہی عام طور پر جو معمولات ہوتے ہیں ان کو اندرونی بنایا جاتا ہے. تو کس طرح سے دیکھو, پیپل ان موسٹ آف دا انسٹنسز ایکسپٹ نارمز اینڈ فالو دیم اینڈ اوبے دیم. یعنی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر بیشتر وہ جو نارمز ہوتے ہیں ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو اوبے کرتے ہیں. کیونکہ سوسائٹی میں رہنے کے لیے جو وہاں کے نارمز ہوتے ہیں, جو وہاں کے سیکشنز ہوتے ہیں, ان کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو فالو کرنا پڑتا ہے, ان کو اوبے کرنا پڑتا ہے. تب ہی سوسائٹی میں لوگوں کی جو معمولاتی زندگی ہیں وہ اچھے ہو سکتی ہیں. ٹھیک, اور اٹ از بیکاز نارمز becomes the part and parcel of personality of the individual through the process of socialization. اور یہ اسی کی وجہ سے, نارمز کی وجہ سے ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے یا اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اس کی پرسنالٹی کے لیے پارٹ اینڈ پارسل بن جاتا ہے. ٹھیک, یعنی نارمز کے ذریعے ہی ایک انڈیویجول کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, یا جو وہاں کی اس سوسائٹی کی جو پروسیس آف سوشلائزیشن ہوتی ہے, اس سوسائٹی کی جو پروسیس آف سیولائزیشن ہوتی ہے, اسی حساب سے ایک انڈیویجول کی وہاں پر پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. کیونکہ جب وہ نارمز کو فالو کرتا ہے, نارمز کو ایکسپٹ کرتا ہے, نارمز کو اوبے کرتا ہے, تب اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, یا اس کی جو پروسیس آف سوشلائزیشن ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہے. تو ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے, انفیکٹ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ سوشلائزیشن جو ہے از آفن ڈسکرائبڈ ایز دا پروسیس whereby an individual internalizes the norms of the group. یعنی سوشلائزیشن پروسیس جو ہے, اس سوشلائزیشن پروسیس کی وجہ سے ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ انٹرنلائز کرتا ہے نارمز آف دا گروپ. جو گروپ کے جو نارمز ہوتے ہیں وہ ان کو انٹرنلائز کرتا ہے, وہ یعنی کہ وہ اپنے اندر ان کو قائم رکھتا ہے, یہ اپنے اندر کو قائم رکھتا ہے. اور جو کلچرل رولز ہوتے ہیں اور جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اور جو نارمز ہوتی ہیں آر انٹرنلائزڈ بائی دا نیو بارن انڈیویجولز. پھر وہ انٹرنلائز ان کو کرتا ہے, یعنی جو کلچرل رولز ہوتے ہیں, جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, جو نارمز ہوتی ہیں, ایک نیو بارن انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ ان کو انٹرنلائز کرتا ہے, وہ ان کو اپنے اندر داخل کرتا ہے تھرو سوشلائزیشن. کس سے؟ جو پروسیس آف سوشلائزیشن, اس سے. ٹھیک, اینڈ ہینس in most of the times they tend to honor and obey then implicity. اور پھر وہ most of the time کیا کرتا ہے, they tend to honor, پھر وہ tend to honor کرتا ہے, obey کرتا ہے them implicity, پھر وہ اس پہ اعتبار بھی کرتا ہے. تو this is all about characteristics of social norms. Thanks for today.